ناظرین، وطن عزیز پاکستان میں شدید گرمی کے ساتھ سیاسی درجہ حرارت بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ مختلف قسم کی چہم گوئیاں اور افواہیں اسلام آباد میں تیزی سے گردش کر رہی ہیں۔ ایسے میں جسٹس فائز عیسیٰ کو دھمکی دینے کے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس بھی لے لیا ہے۔ اس سے قبل ان کی اہلیہ نے پولیس کو مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست بھی دی تھی۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کا بینچ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے، اور کیا جن لوگوں نے یہ ویڈیو وائرل کی تھی ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، یا صرف رسمی طور پہ ان کو وارننگ جاری کی جائے گی۔ ناظرین، اسی طرح فواد چودھری کے انٹرویوز کے بعد ملکی سیاست میں ہلچل پیدا ہو چکی ہے۔ ہر جگہ، ہر محفل، ہر بیٹھک میں فواد چودھری کے انٹرویوز پر بات ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ ان انٹرویوز کی ٹائمنگ کو انتہائی معنی خیز اور انتہائی عام قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، پہلی بار تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کو یوں عوام کے سامنے لایا گیا ہے۔ اس سے قبل کہا تو یہی جاتا تھا کہ تحریک انصاف میں اختلافات ہیں، لیکن کسی سینئر رہنما نے اس طرح ان اختلافات کو عوام کے سامنے نہیں رکھا۔ ان انٹرویوز کے بعد تحریک انصاف کے رہنما راجہ ریاض کے بیانات اور انٹرویوز بھی سامنے آئے ہیں۔ راجہ ریاض نے تو یہ تک کہہ دیا کہ وہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو جائیں۔ اس کے علاوہ راجہ ریاض نے یہ بھی کہا ہے کہ ان سمیت بہت سے رہنما جو ہیں، بہت سے ممبران قومی اسمبلی جو ہیں، نہ صرف وہ ناراض ہیں بلکہ ان کے مسائل بھی حل نہیں ہو رہے۔ اس طرح کے بیانات کے حوالے سے توقع یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں دیگر رہنما راجہ ریاض کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل بلوچستان نیشنل پارٹی نے وفاقی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد بجٹ کی منظوری اور مستقبل کا سیاسی منظرنامہ آنے والے دنوں میں کافی دلچسپ ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ بہت سے لوگ مائنس عمران فارمولے کی بازگشت کے حوالے سے بھی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کی سیاست پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار تو یہی کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ملکی سیاست کا منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ان تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے ہی شاہ محمود قریشی یا کسی اور سینئر رہنما کو عمران خان کی جگہ پر لایا جا سکتا ہے۔ ان تجزیہ کاروں کے مطابق عثمان بزدار اور محمود خان کی چھٹی کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اسلام آباد کی سیاست پر نظر رکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ عمران خان نے عثمان بزدار اور محمود خان کو وزرائے اعلیٰ نامزد کر کے ایک بڑی غلطی کی تھی، اور ان دونوں صوبوں میں عوام کو اس طرح ڈیلیور نہیں کیا گیا جس طرح ڈیلیور کیا جانا چاہیے تھا۔ ناظرین، تجزیہ کار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت جلد کسی کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے جولائی اور اگست فیصلہ کن مہینے ہو سکتے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں فواد چودھری، راجہ ریاض اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آتش فشاں جو کافی عرصے سے خاموش تھا، اس نے لاوا اگلنا شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی سیاست پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی تو یہی کہتے ہیں کہ اب بہت جلد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لاوا کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ ناظرین، ان تجزیہ کاروں اور صحافیوں کا کہنا ہے کہ آنے والے چند ماہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت کے لیے کافی مشکل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں ہم بات کریں گے پشاور میں پولیس کی طرف سے شہری کو برہنہ کر کے تشدد کرنے کے معاملے پر۔ ناظرین، عمران خان سمیت پرویز خٹک
اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان یہ کہتے تھکتے نہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کی پولیس کو مثالی کر دیا، اور یہ پولیس جو ہے نہ اس پہ سیاسی اثر و رسوخ ہے نہ کچھ ہے، بلکہ یہ اس خطے کی، اس علاقے کی سب سے بہترین پولیس ہے۔ لیکن جب سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے بعد سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پولیس کے حوالے سے جتنے بھی بیانات یا جتنے بھی اعلانات حکمران کر رہے ہیں وہ صرف دعووں اور نعروں تک محدود ہیں۔ ناظرین، آج پشاور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے سماعت بھی ہوئی، اور آئی جی خیبر پختونخوا کو طلب کر کے معزز جج صاحب نے یہی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس انکوائری میں بھی پولیس والے چھوٹ جائیں، کیونکہ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انکوائری جب بھی ہوتی ہے، انکوائری کا حکم دیا جاتا ہے، وقتی طور پہ معطلیاں ہوتی ہیں، برطرفیاں ہوتی ہیں، لیکن ان انکوائریز میں پولیس والوں کو ہمیشہ جو ہے وہ رعایت ملتی ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں۔ اگر اس دفعہ بھی ایسا ہوا تو پھر عوام کا، خیبر پختونخوا کے لوگوں کا، پاکستانی عوام کا پولیس کے نظام سے اور عمران خان کے دعووں اور نعروں سے مکمل طور پہ اعتبار جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔